السلام علیکم اسٹوڈینٹس، میں ڈاکٹر حسیبہ خاتون، لیکچرر فرام مارواڑی کالج۔ آج ہم لوگ جو چیپٹر پڑھنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے سفر نامہ۔ سفر نامہ کیا ہوتا ہے، آج ہم لوگ اس کو جان لیتے ہیں۔ سفر نامہ، سفر نام سنتے ہی لگتا ہے نا کہ کسی سفر کی باتیں ہوں گی اس میں، تو آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ سفر نامہ یعنی کہ سفر کے دوران جو وارداتیں ہوتی ہوں، جو سفر کے دوران جو ہم لوگ اگر کہیں جاتے ہیں جو دیکھتے ہیں، جو وارداتیں ہوئیں، تو اسے قلم بند کرنا ہی سفر نامہ ہوتا ہے۔ سفر نامہ ہمارے زمانے کی ایک مقبول صنف ہے۔ ہر سفر ایک تجربہ ہوتا ہے، اور اگر کسی شخص میں اس تجربے کو بیان کرنے کی صلاحیت بھی ہو تو ایک دلچسپ سفر نامہ لکھا جا سکتا ہے۔ پرانے زمانے میں جب مسافر سفر سے واپس آتے ہیں، یعنی سفر سے جب واپس آتے تھے تو اپنے تجربات کی روادات، یعنی جو تجربات ان کے ساتھ ہوتا تھا، جو تجربہ وہ کیے تھے، اس دوران کی باتیں جو ہیں اپنے دوستوں اور عزیزوں سے ساجھا کرتے تھے، ان کو سناتے تھے سبھی باتیں۔ اس طرح کے بہت سے قصے آپ نے بھی پڑھے ہوں گے۔ اردو نثر کی ترقی کے ساتھ ہمارے ادبی سرمایے میں کئی صنفوں کا اضافہ ہوا، جیسے کہ سوانح یعنی سوانح نگاری، خودنوشت، تنقید، انشائیہ اور سفر نامے۔ نثر کی نوستن جدید تر صنفیں کہی جاتی ہیں۔ یہ جو صنف ہے وہ یہ صنف جدید ہی کہلاتا ہے، کیونکہ یہ سفر نامے کے مطالعے سے ہمیں اجنبی دیاروں، دور دراز کے ملکوں، تہذیبوں اور یعنی دور دراز کے ملکوں میں کس طرح کی تہذیب ہے، وہاں کیا ہے، یہ سب ہم لوگ سفر نامہ پڑھنے سے جان جاتے ہیں۔ دور دراز کے ملکوں کے تہذیبوں اور جغرافیائی حالات سے آگاہی ملتی ہے، جانکاری ملتی ہے، بہت سے انوکھے کرداروں سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ سفر نامے ہمارے لیے اس دنیا کے مختلف علاقوں سے تعارف کا ذریعہ ہے۔ مختلف علاقوں سے یعنی پوری دنیا تو ہم لوگ گھوم نہیں رہے ہیں، لیکن ہاں سفر نامے پڑھتے ہیں تو ہمیں گھر بیٹھے اس کی جانکاری مل جاتی ہے۔ سفر ناموں کے مطالعے سے ہماری عام معلومات میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہم گھر بیٹھے بڑی بڑی مہمہیں بہت سارے جگہ ہم لوگ سیر کر لیتے ہیں، اور ایسے دیاروں تک یعنی کہ ایسے جگہوں تک جہاں ہم نہیں پہنچ سکتے ہیں یا نہیں پہنچے ہیں، جہاں جانا ہمارے لیے آسان نہیں ہے۔ اس لحاظ سے سفر نامے کو عملاً سفر کا بدل بھی کہا جا سکتا ہے، یعنی جہاں ہمارے لیے جانا آسان نہیں ہے، جہاں تک ہم نہیں پہنچے ہیں، اسے بھی ہم سفر نامے کے ذریعے جان لیتے ہیں۔ اردو کا پہلا سفر نامہ یوسف خان کمبل پوش کا عجائبات فرنگ ہے۔ یوسف خان نے 30 مارچ 1837 عیسوی میں کلکتہ سے پانی کے جہاز کے ذریعے انگلستان کا سفر کیا تھا۔ انہوں نے انگلستان کے شہر لندن میں قیام کیا، وہاں پر رکے، کچھ دنوں تک وہاں پر رہیں۔ وہاں کی آب و ہوا، نئی نئی ایجادات اور وہاں کے باشندوں کا ذکر انہوں نے نہایت دلچسپ انداز میں کیا ہے۔ سر سید احمد خان کے سفر نامے مسافران لندن کو بہت شہرت حاصل ہوئی۔ سر سید کے معروف معاصرین میں محمد حسین آزاد کا سفر نامہ،
सैर ईरान और मौलाना शिबली नौमानी के सफ़र नामा रोम व मिस्र व शाम, ये काफ़ी अहम है। ये सफ़रनामे अहम सफ़रनामे हैं। 20वीं सदी के सफ़रनामों में मुंशी आलम के 2 सफ़रनामे हैं, सफ़रनामा यूरोप और सफ़रनामा बगदाद। काजी अब्दुल गफ्फार का सफ़रनामा नक्शे फिरंग बहुत मकबूल हुए। ख्वाजा अहमद अब्बास का मुसाफिर की डायरी, प्रोफेसर एहतशाम हुसैन का साहिल और समुंदर, कर्तुल ऐन हैदर का जहाने दिगर और शाहराए हरीर उर्दू के दिलचस्प सफ़रनामे हैं। मशहूर सफ़रनामा निगारों में बेगम अख्तर, रियाज, मुस्तज़र हुसैन के नाम भी शामिल हैं। उर्दू में चंद मज़ाहिया सफ़रनामे भी लिखे गए हैं, जिनमें इब्न इंशा, शफ़ीकुल रहमान और मुस्तबी के सफ़रनामे काबिल ज़िक्र हैं। इस तरह से सफ़रनामे क्या है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। सफ़रनामे के दौरान जो भी वारदातें होती हैं, जो हम लोग सफ़र के दौरान, जैसे कि बस से, ट्रेन से, फ्लाइट से, जहाज़ से, जैसे भी हम लोग सफ़र कर रहे हैं, तो उस दौरान जो भी वारदातें होती है, जो चीज़ें हम देखते हैं, उस तजुर्बा को अगर हम कलम बंद करते हैं तो वो सफ़रनामा कहलाता है। सफ़र के दौरान कुछ नए नए शख्स से मुलाकातें होती हैं और जोग्राफियाई हालात भी हम लोग देखते हैं, जो किस तरह से क्या है, कहाँ पे, किस जगह पे, कहाँ पर नदियाँ हैं, पहाड़ हैं, जंगल है, ये सब जोग्राफियाई जो वहाँ के हालात हैं उसे भी देखते हैं और उसे कलम बंद करते हैं। नए नए लोगों से मिलते हैं, अपने इस तजुर्बात को कलम बंद करते हैं और इस तजुर्बा को दूसरे जो पढ़ने वाले भी इसमें शामिल होते हैं। इस कलमबंद किए हुए इस वाक़यात को कलमबंद करते हैं तो इसे ही सफ़रनामा कहते हैं। अच्छे लिखने वाले जो हैं, दिलचस्प अंदाज से सफ़रनामा लिखते हैं तो वो और ज़्यादा मशहूर होते हैं और उसे अच्छा सफ़रनामा कहा जाता है। इस तरह से उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि सफ़रनामा क्या होता है, सफ़रनामा किसे कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।